اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھیں گے کہ روزے کا اصل مقصد کیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ روزے کا اصل مقصد تقوی اختیار کرنا ہے اور تقوی کی تربیت پانا ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، انسان کی فلاح اس کا اصول ہے۔ اس فلاح کے حصول میں کوئی تنگی نہیں رکھی گئی۔ احکامات و فرائض میں یسر اور آسانی حالات و واقعات، صحت، تندرستی، عمر، سفر و حضر کے مطابق عطا کی گئی ہے۔ اس لیے کہ رب العالمین اپنے بندوں پہ مہربان ہے، اس کی رحمت ہر شے پہ چھائی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روزے نہ رکھ سکنے والوں کو سہولت دی گئی ہے۔ اب اگر کوئی اس سہولت کو، اس رحمت الہی کو پس پش ڈال کر خود کو اذیت میں مبتلا کرتا ہے اور اپنے متعلقین کو بھی پریشانی میں مبتلا کرتا ہے، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شفقت، نرمی اور رحمت سے منہ موڑتا ہے۔ کچھ بیمار بوڑھے لوگ شدید تکلیف اور کمزوری کے باوجود روزہ رکھنے پہ مصر ہوتے ہیں، اور دل میں بہت معصومانہ سی خواہش مچل رہی ہوتی ہے کہ اگر موت آنی ہے تو روزے کی حالت میں آئے۔ یقیناً ہر مومن کی دلی خواہش یہی ہوگی، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت، شفقت ہی تو مطلوب ہے، اس کی رحمت ہی کے تو ہم امیدوار ہیں۔ تو اس سہولت میں اللہ الرحمن الرحیم ذات یہی تو عطا کر رہی ہے۔ اس مہربانی کو قبول کر لینا ہی اطاعت و فرمانبرداری ہے۔ موت کی تیاری اس طرح خود کو اذیت دے کر نہیں، بلکہ اطاعت و فرمانبرداری کر کے کرنا زیادہ پسندیدہ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ سہولت سے فائدہ نہ اٹھانے پہ نا شکر گزاری کا لیبل لگ جائے۔ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نرمی سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ بھی تقوی سے دور ہیں، اور جو نرمی، شفقت اور محبت کو قبول نہیں کرتے، وہ بھی متقی کا درجہ نہیں پا سکتے۔ عبادت کا مقصد خود کو جان بوجھ کر اذیت میں مبتلا کرنا، اپنی بیماری کو بڑھاوا دے کر موت کی تمنا کرنا نہیں ہے۔ ایسے طرز عمل کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہر قسم کے حالات کے مطابق دی گئی ہدایات پر عمل کرنا ہی اصل عبادت ہے، اور یہی تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں متقیوں میں شامل کر دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔